AUKUS آسٹریلیا، UK اور US ان تینوں کا پیکٹ، آسٹریلیا کو US نے وعدہ کیا ہے کہ وہ سوفسٹیکیٹڈ ٹیکنالوجی دے گا تاکہ وہ اپنی سب میرینس کو ڈیولپ کر سکے، اور یہ نیوکلیر سب میرینس ہوں گی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آسٹریلیا ہیز بیکم پرماننٹ اینڈ دیئر آر دی شاک ویوز ناٹ اونلی ان یورپ بٹ آلسو ان انڈیا، کیونکہ انڈیا کے لیے یہ ایک اچھی نوید تو ہے، بیکاز دیٹ AUKUS, this agreement, this alliance seems to be countering China in South China Sea, and most importantly South China Sea is the part of Pacific Ocean. اور لیکن اس سے بھی زیادہ گھبرانے کی بات یہ ہے کہ آسٹریلیا ریپلیس کر گیا انڈیا کو اپنی پرومیننس کی وجہ سے، کیونکہ انڈیا یہ سمجھتا رہا اور کافی عرصہ وہ یہ کلیم کرتے رہے کہ دی ورلڈ نیڈز اس اینڈ انڈیا از شائننگ۔ اور ہمیں یاد ہوگا جب ہلیری کلنٹن آسیان کے اجلاس میں آئی تھی تو انہوں نے اعلان کیا تھا کہ انڈینز کلیم دیٹ دے آر رائزنگ، اینڈ دس از واٹ آئی وانٹ ٹو اسٹیٹ دیٹ انڈیا از ناٹ رائزنگ، انڈیا ہیز ریزن، انڈیا از شائننگ برائٹلی، اور یہ صرف اس وجہ سے تھا کہ US نیڈز انڈیا more than any other nation to counterweight Chinese influence in Indian Ocean through Strait of Malacca. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ انڈیا ابھی بھی امپورٹنٹ ہے but not as important as Australia is، کیونکہ آسٹریلیا کے ساتھ اتنا بڑا معاہدہ کرنا یہ اس چیز کو پریڈکٹ کرتا ہے کہ آسٹریلیا now is the new policeman in Pacific Ocean, not only in Pacific Ocean but it has the role to play in Indian Ocean. ساؤتھ چائنا سی میں آسٹریلیا کو چائنا سے بڑی پاور بنانے کا یہ خواب، اس کو سب میرین، نہ صرف نیوکلیر سب میرین کو بنانے کے لیے ٹیکنالوجی دینا، بلکہ یہ اعلان کرنا کہ آسٹریلیا سائبر اسپیس بھی استعمال کر سکے گا اور انتہائی ماڈرن ٹیکنیکس بھی استعمال کر سکے گا۔ ہمیں یہ پتہ ہے کہ انڈیا کے ساتھ پہلے سے ہی امریکہ کے کچھ ایسے اگریمنٹس ہیں جس میں اسٹریٹجک امپورٹنس انڈیا کی اس ریجن کے اندر سمجھی جاتی تھی، بہت پرومیننٹ ان دی آئیز آف امریکہ۔ سول نیوکلیر ڈیل ان کے ساتھ، سیکنڈلی لاجسٹکس یوز کا میمورنڈم، جو میوچل لاجسٹکس میمورنڈم ہے انڈیا کے ساتھ، اس کا مطلب ہے ایک دوسرے کی بیسس کو استعمال کرنا، اور اس کا سمپل مطلب ہے کہ صرف انڈیا کی بیسس کو استعمال کرنا چائنا کے راستے کو چیلنج کرنے کے لیے جو اس کے سی روٹس نکلتے ہیں، انڈیا کو انکریج کرنا کہ وہ اپنی نیوکلیر سب میرین جو ارہانت ہے اس کو لانچ کرے انڈین اوشن میں، اس کے بعد ریپڈ ایکشن سیلز بنانا تاکہ انڈیا کو سینسٹیو ٹیکنالوجی جو کہ 4th جنریشن ہو 5th جنریشن ہو، امریکہ سے ضرورت ہے تو امریکہ اس کو سپلائی کر سکے فوراً ریپڈلی۔ اب اس معاہدے سے یہ پتہ چلا ہے کہ ناٹ انڈیا بٹ آسٹریلیا از مور امپورٹنٹ ان دی آئیز آف چینجنگ سینیریو ہیئر، کیونکہ انڈیا کوڈ ناٹ تھاٹ چائنا، انڈیا جو پچھلے سال ان کے بارڈر کلیشز چائنا کے ساتھ ہوئے اور اس کے بعد پھر انڈیا کی کچھ ٹیریٹری کے اوپر چائنا نے قبضہ کر لیا، اور اب ایون کہ انڈین ایڈمنسٹریشن اسپیس دے رہی ہے چائنا کو کہ وہ کسی طریقے سے اپنے ٹروپس کو وڈرال کرے یہاں سے اور ہم لوگ پھر آپ کے ساتھ پیس ڈیل کر سکیں گے۔ انڈیا somehow gave this impression that India is too big to play around American tunes. اس کے ساتھ ایک اور امپورٹنٹ چیز تھی، کوڈ، چوکا، 4 پاورز ان دس ریجن، ان انڈو پیسفک ریجن 4 پاورز، کوڈ، انڈیا سب سے بڑی امریکہ کے ساتھ، اور اس کے ساتھ آسٹریلیا اینڈ جاپان، یہ ویک ہوگی۔ اس 3 کے الائنس کے بعد جس کو AUKUS بولتے ہیں، اور برٹن تو اس میں تھا ہی نہیں، اس میں جو UK ہے، یونائٹڈ کنگڈم AUKUS کے اندر جو آتا ہے وہ کوڈ میں نہیں تھا، اچانک برٹن کوڈ میں آ گیا اور برٹن ڈائریکٹلی چائنا کے ساتھ کنفرنٹیشن میں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ نئے الائنسز بننے جا رہے ہیں۔ امریکہ نے شفٹ لگایا سینٹرل ایشین اسٹیٹ سے، اس کی سوئچ، اس کی کانسنٹریشن کہاں پہ بنی؟ چائنا کو کسی طریقے سے روکنا
رائز کرنے سے، اور کوارڈ کے بعد جو آکس ہے، اب آکس زیادہ پرومیننٹ کر چکا ہے۔ نہ صرف یہ بلکہ نیٹو میں بھی دراڑیں پڑنی شروع ہو گئیں۔ فرانس نے اپنے امبیسڈرز کو یہاں سے بلوا لیا ہے، کیونکہ آسٹریلیا کے ساتھ فرانس کا اگریمنٹ تھا $37 بلین کا، کہ فرانس آسٹریلیا کو دے گا، میرین کو ڈیولپ کرے گا، اور بدلے میں آسٹریلیا $37 بلین، یہ جو $37 بلین کی جو ڈیل تھی یہ ختم ہوگی، اور ڈیل کی اور چند گھنٹوں پیڑ پاکستان سے، یہ بڑی بات، لونگ نیشن